بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے۔ جیب میں صرف 8 درہم تھے۔ رستے میں ایک ضعیفہ عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بی کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ بی بی نے 2 درہم دے کر سودا لینے کو بھیجا تھا، وہ درہم رستے میں کہیں گر گئے، اب وہ کیا خیال کرے گی؟ یہ کہہ کر بڑھیا زاروں قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکال کر بڑھیا کے ہاتھ پر رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بازار پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 درہم میں ایک قمیض خریدی اور واپس ہو گئے۔ واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے، پھٹا پرانا چتڑا ٹانگوں پر رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا رکے۔ فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قمیض اسی وقت اس فقیر کو دی اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری قمیض 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر کے لیے واپس ہوئے۔ دیکھیں کہ رستے میں پھر وہی بڑھیا کھڑی رو رہی ہے۔ دریافت فرمایا، بڑی بی اب کیا بات ہے؟ تو بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کروں گی؟ گھر سے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والیاں انتظار کر رہی ہوں گی، یہاں دیر لگ گئی، اتنی دیر میں پہنچوں گی وہ ناراض ہوں گی، برا بھلا کہیں گی، سزائیں دیں گی۔ بڑھیا یہ کہہ کر پھر زور و زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی۔ بڑھیا پر بڑا ترس آیا، اسے تشفی دی اور فرمایا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بڑھیا خوشی خوشی چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تھے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں کے قریب عورتیں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے قریب پہنچے اور ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیویو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز مانوس تھی، ہر خواتین متوجہ ہو گئی مگر بالکل خاموش رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہی خاموشی رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازوں کے قریب آ گئیں اور مشتاق تھیں کہ در نواز آواز پھر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیویو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فداکت ابی و دامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیویو، کیا تم نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا پہلے ہی سلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سنیں۔ عورتوں سے عقیدت اور ارادت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، پھر فرمایا، یہ تمہاری خادم ڈر رہی تھی کہ تم اسے ڈانٹو گی اور سزا دو گی، اتفاق سے اس اللہ کی بندی کو دیر ہو گئی تھی، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے
اور ایک زبان ہو کر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو سفارش کے لیے لے آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیں، ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں، اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نیک خواتینوں کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے ایسے عام آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمایا جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ بنو شجاع عربوں کے مشہور قبیلے بنو غطفان کی ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک بدوی زاہرین بن احرام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ یہ نہایت غریب شخص تھا، شکل و صورت میں زیادہ خوبصورت نہ تھا، مگر ان کی ایک اہم خوبی یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے خوب محبت کرتے تھے۔ زاہر بن احرام شجاعی جب بھی مدینہ منورہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحائف مثلا سبزیاں، پھل، ستو لے کر آتا۔ زاہر جب واپس جانے لگتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے شہری سوغاتیں دے کر رخصت فرماتے۔ ایک دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زاہر کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا، زاہر ہمارا دیہاتی دوست اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیں، یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے، اور آل رسول کا دیہاتی دوست زاہر بن احرام۔ زاہر سیدھا سادہ آدمی تھا، شہری آداب سے ناواقف تھا۔ جب اپنے گاؤں سے آتا تو ہمراہ لائی ہوئی سوغاتیں لے کر بازار ہی میں کسی جگہ کھڑا ہو جاتا اور بیچنا شروع کر دیتا۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ دیہات میں کوئی شخص سبزیاں، پھل وغیرہ لے کر آتا ہے تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی ہیں جو عموماً سستی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، زاہر اپنے ہمراہ کچھ دیہاتی سوغات لے کر مدینہ منورہ کے بازار میں آیا اور ایک جگہ کھڑا ہو کر انہیں بیچنے لگا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو آپ نے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھے۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ زاہر کی آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم سے زیادہ نرم و نازک، اور پہلے تو وہ گھبرایا اور گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہا ہے، کون ہے بھائی، میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیا ہے؟ لیکن جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھ لی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے آنکھوں کے پیچھے کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ملانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، لوگو، کون ہے جو اس کے غلام کو خریدے؟ زاہر نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کوئی خرید کر کیا کرے گا؟ وہ تو بڑے رخسار کا سودا کریں گے، میری تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، پیارے، ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں؟ تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے ہاں بڑے۔ ایسی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب